اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8 ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کے کلاس میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تشہد اور گرامر میں جو ہے اس میں اشارہ میں ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا اور حرف جر کے بارے میں 4 باتیں سیکھیں گے، اور ساتھ میں نکات تعلیمی اور شوق بھی دیکھیں گے، اور 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1500 بار آتے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ۔ سبق نمبر 8 کے ختم تک آپ تقریباً 93 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 27,500 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تشہد کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات سب ہی قولی عبادتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ آئیے اس کی کنسٹرکشن پہ غور کرتے ہیں۔ التحیات للہ، التحیات کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی اسم اسم ہے۔ کیوں الف لام آیا اور اس سے پتہ چل گیا معرفہ ہے۔ اب اگلا سوال ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے سر۔ جمع جمع ہے۔ اگر جمع ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر، کیسے پتہ چلا کہ یہ مذکر کی جمع ہے؟ یا الف، کیونکہ یہ مؤنث ہے، مؤنث جمع۔ یہ مؤنث جمع ہے کیونکہ آخر میں الف تا آ رہا ہے۔ اگر یہ ہوتا واو نون یا نون پھر ہم کہتے ہیں یہ مذکر کی جمع ہے۔ لہذا التحیات کیا ہے؟ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا یہ معرفہ ہے، اور آخر میں الف تا نے ہمیں بتا دیا یہ جمع مؤنث کا لفظ ہے۔ اور والصلوات میں واو کو علیحدہ کرتے ہیں، وہ حرف ہے۔ الصلوات بھی یہی ہے، الف لام سے پتہ چلا کیا اسم ہے، اور الف لام سے پتہ چلا معرفہ یعنی خاص اسم ہے، اور الف تا آخر میں بتا رہے ہیں یہ کیا مؤنث لفظ ہے اور جمع ہے۔ والطیبات واو کو ہٹائیں، اس کا بھی یہی حال ہے، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، اور آخر میں الف تا نے بتا دیا یہ مؤنث جمع ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تحیہ۔ تحیہ جو ہے کیا ہے؟ یہ واحد ہوتا ہے، دیکھیں آخر میں گول تے آ رہی ہے نا، تو یہ مؤنث ہے، اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ الف تا لگانے سے۔ تو کیا ہوگا؟ تحیات، اور الف لام لگا دیں گے تو خاص ہو جائے گا، یعنی سبھی قولی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں الف لام لگنے سے ہو گیا۔ للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو قولی عبادتیں کیا ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ سبھی قولی باتوں سے مراد نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، یہ سب اللہ کی خاطر ہیں۔ یعنی جو ہم زبان سے عبادت کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ قولی عبادتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ، ہم نے پڑھا تھا ساری تعریفیں، سارے شکر اللہ۔ اب یہاں کیا؟ التحیات یعنی الف لام کے ساتھ، تو سبھی یعنی تمام قولی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ صلوات میں دیکھیں واحد جمع کے حساب سے واحد ہے صلوات بولتا کے ساتھ، لہذا مؤنث ہے، جمع بنائیں گے الف تا لگائیں گے کیا ہوگا؟ صلوات ہو جائے گا، اور الف لام لگا دیں گے تو اسم نکر معرفہ ہو جائے گا۔ الصلوات یعنی سبھی تمام جو ہے وہ بدنی عبادتیں، صلوات کہتے ہیں عبادتوں کو۔ آگے آ جائیے، سبھی بدنی باتوں سے
مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے جانا، یعنی جس میں جسم جو ہے وہ متاثر ہو، جسم میں اثر ہو، وہ ساری جسمانی عبادتیں ہو جاتی۔ طیبات کو دیکھیں، طیبات بولتے سے پتہ چل رہا مؤنث کا لفظ ہے، واحد ہے، جمع بنائیں گے، الف تا لگائیں گے، طیبات ہو جائے گا، اور اگر الف لام لگا دیں گے تو خاص ہو جائے گا۔ الطیبات کا مطلب ہے سبھی تمام جو ہے وہ مالی باتیں، طیبات کہتے ہیں مالی باتوں پاک کرنے والی۔ سب مالی باتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یعنی وہ باتیں جس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہے اس کا، سارے تعظیمی کلمے، ساری باتیں، ساری پاکیزگیاں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ نا، سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں، سب مالی باتیں اللہ کے لیے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے، سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزگیاں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سبھی قولی باتیں، مثلا نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے وغیرہ دینا، سبھی بدنی باتیں یعنی نماز، روزہ، حج کرنا، تربیت، مدد، تعلیم، اور جو ہے دعوت کے لیے، جو ہے تبلیغ کے لیے جانا، سب اللہ کے لیے۔ اور مالی باتوں سے کیا مراد ہے؟ تمام قسم کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پونچھ کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان ہو۔ اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا کہ مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ تینوں کا احتساب کیجیے کہ زبان کا کیا حال ہے، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں خرچ ہو رہی ہیں، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، تینوں چیزوں کا پلان بنائیں۔ علم، اسے آپ اپنے طور پر ایک بار دہرا لیجیے۔ اگلا حصہ ہے تشہد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلامتی ہو، علیکہ 2 ٹکڑے علی اور کا آپ پر، یہ ہمیں ٹیبل کہتا نا، علیہ، علیہم، علیکہ، یہ وہ علیکہ ہے۔ ایہا اے نبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ ایہا النبیو، سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی نبی پاک پر۔ الف لام ہر قسم کی سلامتی، سلامتی کا مطلب ہے ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ اللہ پر کا آپ، ہم نے ٹیبل کیا تھا علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، علیہا، تو یہ علیہ کا جو ہے اس ٹیبل سے آیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں یا، اور ایک ہوتا ہے ایہا، اور ایک ہوتا ہے یا ایہا، تینوں کا ترجمہ ایک ہے۔ یا کے معنی بھی ہے اے، ایہا کا معنی بھی ہے اے، یا ایہا کا معنی بھی ہے اے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ایہا لفظ آیا یعنی اے، اور کیا ہے؟ نبی، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو۔
نبی جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد ہوتا ہے. جمع کیا ہوگا واو نون اور یا نون سے؟ نبیون اور نبیین. اور ایک اور اس کی جمع آتا ہے انبیاء. تو لہذا نبی کی جمع نبیون اور انبیاء دو قسم کی جمع ہے. اگلا حصہ ہے ورحمت. رحمت ہو اللہ اللہ کی، وا اور برکات برکت ہو اس کی. آئیے رحمت اللہ اللہ کی اور اللہ کی رحمت ہو. اگلا حصہ دیکھیے رحمت کے واحد ہے کیا ہے؟ مؤنث ہے. اگلا ہے برکات. برکات جو ہے برکت کیا ہے؟ واحد ہے مؤنث ہے. جمع کیسے بنائیں گے؟ الف تا لگا کے برکات. اور اس کے ٹکڑے کیا ہوں گے؟ وا برکات کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ وا برکات تین ٹکڑے ہوں گے. وا اور برکات برکتیں ہوں اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی. تو اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی سے سلام کی آپ پر نبی سے سبق ملتا ہے اوپر کی تینوں عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا ہے. سلام، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ رحمت اور برکت. ہم نے تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی. کیا کہتا ہے؟ تمام جو ہے وہ قولی باتیں، تمام بدنی باتیں، تمام مالی باتیں اللہ تیرے لیے. اور اس کے بدلے میں ہم نے تین دعائیں مانگی. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پہ سلامتی ہو، ان پہ آپ کی رحمت ہو، ان پہ آپ کی برکت ہو. سلام ہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی سلامتی ہو، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو کا مطلب ہے اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ جو ہے آپ کا محبت کے ساتھ جو ہے خوب خیال رکھے. برکتوں ہوں کا مطلب ہے ہر احسان فضل خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. آپس میں السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. آل سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی یعنی دین اور ایمان اور جو ہے صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ. غرض یہ کہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندہ چیز یا بات سامنے نہ آئے. کیسی زبردست چیز ہے یہ ہیلو ہائی اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں. پھر یہ کہ کہنے سے السلام علیکم کہنے سے کیا ہے؟ اجر و ثواب اور سنت پر عمل کا ثواب علیحدہ سے ہے. تو یہ پورا جو حصہ تھا کیا تھا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں اس کی. تو اگلا حصہ دیکھیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام، سلام ہو علینا، دو حصے ہیں، علینا ہم پر، ٹیبل ہم نے کیا تھا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا، یہ وہ علینا اس ٹیبل سے آئے. وہاں اور اللہ اللہ کے معنی پر. عباد عباد کہتے ہیں بندہ، واحد ہوتا ہے عبد، جمع ہوتا ہے عباد. تو یہاں کیا ہے؟ بندے اللہ اللہ کے. کون سے بندے؟ الصالحین جو نیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہم اس لفظ کو دیکھیں گے الصالحین کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا. اور دوسری بات بھی ہمیں خود بخود پتہ چل گئی کہ الف لام کی وجہ سے یہ معرف ہے. اب اگلا سوال ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے یعنی اگر جمع ہے تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے. یا نون واو جو ہے وہ مذکر کے جمع کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے الف تا. تو آئیے السلام کا مطلب ہے ہر قسم کی سلامتی ہو. اللہ اور نہ مل کے علینا بن گیا ہم پر، وعلا اور اوپر یا پر. یہ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے عبداللہ. عبداللہ کے معنی ہے بندہ غلام. عبد کی جمع عباد ہوتا ہے. تو کیا عباد اللہ ہے؟ اللہ کے بندے. صالح کے مطلب ہوتا ہے نیک، اور اس کی جمع کیا ہوگا؟ صالحون. اگر دو زبر دو زیر کے ساتھ ہو صالحین، تو صالح کی جمع صالحون اور صالحین ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ صالحین آیا ہے. آئیے اسباق لیتے ہیں اس حصے کے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا مطلب ہے اللہ کا انعام جو ہے وہ کن بندوں پر ہوا. دیکھیے
انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ پہلے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے۔ دونوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے یہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے۔ جب اگلا پیچھا حصہ جو ہے مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیچ والے حصے کو بھی مقبول ہوگا۔ دیکھیے سلام ہو علینا وعلی عباد، یہ علینا درمیان میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، پھر عباد اللہ صالحین، اور ہم درمیان میں، تو ہم اپنے آپ پہ بھی جو ہے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے یہ پیغام بھی کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالحین بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم بھی ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ علم اس حصے کو دہرائیں۔ اگلا حصہ ہے کلمہ شہادت کا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، کیا ان کے لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے۔ ہم نے یہ جو ہے وہ اذان میں بھی پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے۔ شہادت سے کیا مراد ہے؟ گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور میرے عمل سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کے یہ 4 لفظ ہیں۔ ایک ہوتا ہے لا، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں۔ ایک ہوتا ہے ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کے نہیں بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، کیا، جو، یہ 3 معنی ہے ماں کی، یاد رکھیے۔ لم، لم کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ ڈڈ ناٹ ماضی میں استعمال۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے لن، اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، ول ناٹ۔ تو یہ لا، ما، لم، لن، یہ چاروں کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ آگے ہے لفظ الہ۔ الہ جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے آلہات، آلہات۔ اللہ کے معنی ہے سوا، اللہ، اللہ یعنی سوائے اللہ کے۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، جن میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عربی تھا عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا۔ استغفر اللہ۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر آخری بار ہو سکتا ہے ہم کلمہ شہادت کا اعلان کر رہے ہوں، اس لیے اس کو دل کی گہرائیوں سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے۔ یاد رکھیں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کریں اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کریں کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادتیں کیا وجہ ہیں؟ پلان بنائیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنائیے اور تبلیغ کیجیے، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچائیے۔ علم اسے دوہرا لیجیے۔ اگلا حصہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اذان میں اس طرح عبدہ رسولو نہیں تھا، تو آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عبدہو دو حصے ہیں، عبد اور ہو. عبد کے معنی ہوتا ہے بندے، ہو اس کے، و رسول تین حصے، وا اور رسول، رسول ہو اس کے. تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں. ان کے معنی ہوتا ہے کہ، اور ان کے انا کے معنی بھی کے ہوتا ہے. یہ دو لفظ ہیں، ان اور انا دونوں زبر سے شروع ہوتے ہیں. ان اور انا کے معنی کے. اب دیکھیں یہ چار لفظ ہیں. ایک ہوتا ہے ان، اس کے معنی کے، کیسے یاد کرتے ہیں؟ اشہد لا الہ الا اللہ میں آتا ہے ان. انا کے معنی بھی کے، کیسے یاد کریں گے؟ اشہد ان محمد رسول، اس میں دیکھیں انا آ گیا. ایک لفظ ہوتا ہے انا زیر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں اگر، کیسے یاد کریں گے؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ایک لفظ ہوتا ہے انا، یہ بھی زیر کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں. تو یہ یاد رکھیں دو لفظ ہیں زبر کے ساتھ، ان اور انا، ان دونوں کی معنی کیا ہے؟ کہ. اور دو ہیں زیر کے ساتھ، ان کے، اور ان کے معنی اگر، اور انا کے معنی بے شک. تو یہاں پہ لفظ آیا عبدہ. آئیے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا عبداللہ، عبد کے معنی بندہ، اللہ، اللہ، عبداللہ معنی اللہ کا بندہ. اگر اللہ کی جگہ ہم ہو لگا دیں تو یہ لفظ بن جائے گا عبدہ، یعنی اس کا بندہ، اس سے مراد یعنی اللہ کا بندہ. رسولہ، واو کو علیحدہ کر کے دیکھیں، رسول کے معنی رسول ہوں اس کا، تو رسول واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے رسل. تو آئیے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی تشریح دیکھتے ہیں. اذان کے سبق میں اس کی تشریح کچھ حصے کی گزر چکی ہے. اس میں صرف عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا، یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا، تاکہ تم جو ہے لوگوں پر گواہ رہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے. ہر نماز کی تشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اللہ لیجیے سے دو. یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. اب ہم دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 8. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ 2 گرامر کی کلاس میں اس میں انشاءاللہ ہم آج جو ہے 4 نئے حرف سیکھیں گے یا لفظ سیکھیں گے. کیا؟ ہاذا، ہاؤلائے، ذالک، اولائکہ، انہیں اس میں اشارہ کہتے ہیں. لیکن ٹی پی آئی اپنی جگہ. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. یعنی اپنے جسم کی تمام حصوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اپنے ساتھی بنا کر جو ہے وہ گرامر کی پریکٹس کیجیے. ہم نے دیکھا تھا الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم، دوسرے کو کہتے ہیں فعل اور تیسرے کو کہتے ہیں حرف. اسم ایسا کلمہ یا ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی کا نام ہو، جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم ہو. اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے. اگر الف لام نہ ہو تو آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کوئی علامت آتی ہے. اور اگر وہ لفظ جمع کا ہو تو اس کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا آتے ہیں. فعل ایسا لفظ یا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. مثلا فتح، اس نے کھولا، یعملون، وہ عمل کرتے. حرف ایسا کلمہ یا لفظ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، مین، فی، انا وغیرہ. پھر ہم نے جو ہے کیا ہے حروف پڑھے. ہم نے کل 9 حرف پڑھے. ان میں سے پہلے 3 یہ تھے. لا، لا کے معنی ہوتا ہے لیے
اور اسے کیسے یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ سے. دوسرا لفظ ہم نے پڑھا من. من کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سے. کیسے یاد کریں گے؟ من الشیطان سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. تیسرا تھا ان. ان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سے یا کسی چیز کے بارے میں. کیسے یاد کریں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو آئیے پورے تینوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ آپ لوگ دہرائیں. کون دہرائے گا جی یہ ٹیبل؟ ہاں جی، وہ کدھر گئے ٹیبل والے لوگ؟ سو گئے ہیں، ان کو اٹھاؤ. ہاں زباریہ اٹھ گئی سب سے پہلے. چلیں جی دہرائیں سسٹر. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. گڈ، ایکسلنٹ. اب آگے چلتے ہیں. ہم نے اور بھی پڑھے تھے. کیا پڑھا تھا؟ فی. فی کے معنی ہوتا ہے میں. کیسے یاد کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ سے. ایک لفظ پڑھا تھا بی، اس کے معنی ہوتا ہے ساتھ. کیسے پڑھا تھا؟ بسم اللہ سے یاد کیا تھا. اللہ، اللہ کے معنی ہوتا ہے پر. کیسے یاد کیا تھا؟ السلام علیکم سے. تو اب اس کے ٹیبل بھی کرائیں. اب کسی اور سے کراتے ہیں. ہاں جی، کس کی باری ہے؟ ہاتھ تیز کریں. چلیں جی کوثر، آپ نے انمیوٹ کیا، آپ کرائیے سسٹر. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا. بیہی، بیہم، بیکا، بیہی، بیکم، بینا، بیہا. علیہم، علیہی، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. گڈ. اب آخری تین بھی دیکھ لیتے ہیں. اندہ. اندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس. کیسے یاد کریں گے؟ کم ریالن اندہ کا. اسی طرح یا جو ہے ان الدین عند اللہ اسلام. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کم ریالن اندہ کا، اس سے یاد کریں. اگلا لفظ ہے ایلا، یا ای کی آواز سے. ایلا پہلا تھا اعلی عین کی آواز سے. ایلا کے معنی ہوتا ہے طرف. کیسے یاد کریں گے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. الیہ جو ہے اس میں الا آتا ہے. پھر آخری تھا مع. مع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. کیسے یاد کریں گے؟ ان اللہ مع صابرین. ہاں جی ام داؤد، آپ نے جو ہے ہینڈ ریز کیا تھا جی، آپ کرائیے. عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. گڈ، ایکسلنٹ. تو یہ دیکھیے سارے جو ہے اکٹھے آپ کے سامنے آئے. لہو، لہو، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. منہ، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا. عنہ، عنکم، انکا، انی، انکم، انا، انہا. بیہی، بیہم، بیکا، بیا، بیکم، بینا، بیہا. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا، معہا. عندہو، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، عندہا. یہ آپ کے حروف پورے ہو گئے. آئیے اب اس کے بارے میں چار باتیں ہم نے سیکھنی ہے. کیا؟ پہلی بات یہ کہ یہ لی، من، ان جو ہے بی، فی، الا اور الا، یہ 7 حروف جر ہیں. اور ان کے ساتھ جو 2 حرف اور آئے ہیں ما اور اندہ، یہ حروف جر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسم. یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ سوالوں میں اکثر ایسے دیا ہوتا ہے
بی فی ما، جی ان میں کون سا مختلف ہے؟ آپ کہیں گے تینوں حرف ہیں، لیکن ما جو ہے وہ اصل میں حرف جارہ نہیں ہے، یہ خاص قسم کا جو ہے حرف ہے، یہ حرف جمع ہے، تو اس لیے جو ہے یہ مختلف ہے۔ تو آپ نے ما اور اندا کے بارے میں یاد ہے۔ اب یہ کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، مثلا آمنت باللہ، اب بھی کے معنی ہم نے پڑھا تھا ساتھ، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، ساتھ کے بجائے پر کا ترجمہ کرتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں I believe in اللہ، بی کے معنی ہوتا ہے ساتھ، لیکن دیکھیں اردو میں آیا پر، انگریزی میں آیا میں، تو اس کا مطلب ہے ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے۔ دوسری بات، کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے لیکن ترجمے میں دوسری زبان میں نہیں ہوتا، جیسے اسے دیکھیں پھر لی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، لیکن جب ترجمہ کیا فارگیو می، کوئی پریپوزیشن نہیں آئی، یعنی وہاں پہ کوئی حرف جر نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف عربی زبان میں تو نہیں ہوتا لیکن دوسری زبان میں ضرور ہوتا ہے، جیسے دیکھیے ورحمنی، اس میں حرف جر نہیں ہے، واو جو ہے وہ علیحدہ حرف ہے، ارحمنی میں کوئی حرف جر، لیکن جب ترجمہ کیا ورحمنی کا تو کہا رحم کر مجھ پر جو ہے وہ دیکھیں پریپوزیشن آ گئی، اینڈ ہیو مرسی آن می، آن جو ہے پریپوزیشن آ گئی، تو اس کا مطلب ہوا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جر جو ہے عربی میں تو نہیں ہوتا لیکن ترجمے میں جو ہے وہ دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ، حرف جر بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ دیکھیے لکڑی سے مارا کہ معنی کچھ اور ہیں، لکڑی کو مارا اور ہے، لکڑی سے مارا ہے لکڑی کی مدد سے مارا، لکڑی کو مارا تو خود لکڑی کو مارا۔ اسی طرح انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے گیٹ، اس کے ساتھ جب ہم پریپوزیشن لگاتے ہیں ان، گیٹ ان کا مطلب ہے اندر آئیے، اور گیٹ آؤٹ باہر نکل جائیں یا دفع ہو جائیں، گیٹ اپ اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ، یعنی گیٹ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن جب اس کے ساتھ پریپوزیشن بدلتی ہیں ان آؤٹ اپ تو اس کے معنی بدل ہیں۔ اسی طرح عربی میں، آئیے عربی میں مثال دیکھتے ہیں، سلی لی ربی، سلی کی معنی ہوتا ہے نماز پڑھ، لی جب یہ لی کی پریپوزیشن آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھیے، سلی لی ربی کا معنی یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، لیکن جب سلی علی آتا ہے محمد تو پھر اس کا ترجمہ نماز نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں رحمت کیجیے، اس کا مطلب ہے لفظ تو سلی ایک ہی ہے لیکن جب اس کے ساتھ لا یا لی آتا ہے تو ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے، اور آخری بات یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا۔ آئیے اب آج نیا لفظ ہم سیکھتے ہیں، ایک ہے کیا ہاذا، اس کا یہ اشارہ ہے ایک انگلی سے، ہاذا کا مطلب ہے یہ، دیکھیں میں دائیں ہاتھ سے کر رہا ہوں تو لہٰذا یہ کیا ہے مذکر ہے، ہاذا 3 بار کہیے، ہاذا ہاذا ہاذا، کیا معنی یہ۔ ایک لفظ ہے ہاؤلائے، دیکھیے 4 انگلیوں سے میں اشارہ تو کیا ہے یہ جمع ہو گیا، ہاذا واحد تھا، ہاؤلائے اس کی جمع ہے، ہاذا کے معنی تھا یہ، ہاؤلائے کے معنی بھی ہے یہ سب، یہ اب جمع ہو گیا، جیسے ہم کہتے تھے ہوا وہ، ہم وہ سب، اسی طرح ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، یہ تھا نزدیک کا۔ اب ایک لفظ ہے نیا ذالکا، ذالکا وہ، اب یہ اشارہ ذالکا نہ سامنے ہے نہ دائیں طرف ہے، یہ درمیان میں 45 ڈگری، ذالکا وہ دور کے لیے، اور اس کی جمع کیا ہوتا ہے اولائکا، اولائکا وہ سب، تو یہ 4 لفظ ہو گئے مذکر کے لیے، کیا ہاذا یہ جمع ہاؤلائے، ذالکا وہ جمع اولائکا وہ سب، تو اسے ہم 3 بار دہرائیں گے، ہاذا 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 ہاؤلائے ہاؤلائے ہاؤلائے، ذالکا ذالکا ذالکا، اولئکا اولئکا اولئکا، کیا مطلب ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب۔ جی آپ میں سے کون کرنا چاہتا ہے؟ جی زبیریہ کرائیے، دہرائیے اسے۔ ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب،
ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. گڈ. آئیے اب عربی بول چال لیتے ہیں. ہاذا مسلم، یہ ایک مسلمان ہے. لیکن جب ہم لائیں گے جمع ہاؤلائے تو مسلم کی جمع کیا ہے؟ واو نون لگائیں گے، مسلمون ہو جائے گا. ہم کہیں گے ہاؤلائے مسلمون، ہاؤلائے مسلمون. آگے دیکھیے ذالک مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. لیکن جب اس کی جمع لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اولئک مسلم، کیونکہ مسلم کی جمع واو نون سے ہوگا، اولئک مسلم. تو نتیجہ یہ ہوا اگر اشارہ واحد آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اسم بھی واحد ہے. جیسے ھذا مسلم، ذالک مسلم. جب اشارہ آئے گا جمع کا تو اسم بھی جمع کا آئے گا اس کے ساتھ. مثلا ہم کہتے ہیں ہاؤلائے جمع تو کہیں گے مسلمون، اولائے کا وہ سب مسلمون. تو یہ جو ہے فرق ہونا چاہیے، واحد اسم کے لیے اشارہ جو ہے واحد اور جمع اسم کے لیے جمع کا اشارہ لاتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں واحد اشارہ کے لیے واحد اسم آتا ہے اور جمع اشارہ کے لیے جمع. اچھا اب یہ دیکھیے من ھذا، یہ کون ہے؟ کوشچن آپ نوٹ کر لیجیے، ابھی ختم ہونے والی سلائڈ پہ میں پوچھ لیتا ہوں. من ھذا، ھذا مسلم. ھذا اکیلا تھا نا، واحد تھا نا، تو مسلم واحد آ گیا. من ہاؤلائے، یہ سب کون ہے؟ تو اب کیا ہوگا؟ ہاؤلائے کے ساتھ ہم کیا لائیں گے؟ جمع کا لائیں گے، ہاؤلائے مسلمون. من ذالک، وہ کون ہے؟ اکیلا ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک اسم لے آئیں گے، ذالک مسلم کہہ دیں گے. لیکن جب پوچھیں من اولائک تو اب ہم جو ہے مسلم کی جمع اس کے ساتھ لائیں گے، اولائک مسلمون. آئیے اب مؤنث کے اشارے کی طرف. مذکر کا تو ہم نے کہا ھذا، مؤنث کا کیا؟ ھذا. سوری، ھذا مذکر کے لیے، مؤنث کا کیا؟ ھذہ. ھذہ، ھذا کے معنی یہ، ھذہ کے معنی بھی یہ. ذالک مذکر کے لیے تھا وہ، دیٹ، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ تلک، وہ. اب ہمارے پاس کیا ہوا؟ ہمیں پتہ چل گیا مذکر کے لیے ھذا ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ھذہ ہوتا ہے. مذکر کے لیے ذالک ہوتا ہے، مؤنث کے لیے تلک. یہ ہے واحد کے اشارے، ایک ایک اکیلے. اب آگے دیکھیں مکالمہ آ گیا، ھذا مسلم، ادھر کیا ہوگا؟ ھذہ مسلمۃ. اس کے لیے مؤنث اسم آئے گا، مسلم نہیں کہیں گے ھذہ مسلم، بلکہ ھذہ کے لیے مسلمۃ بولتے والا اسم لائیں گے. اگر کہیں ذالک مسلم تو ادھر کیا کہیں گے؟ تلک مسلمۃ، مؤنث لفظ لائیں گے، تلک مسلمۃ. ذالک کا الٹ کیا ہے؟ تلک. ھذا کا الٹ کیا ہے؟ ھذہ. آئیے یہاں پہ آگے چلنے سے پہلے یہ کچھ سوالات آگے ہیں، ہم سوالات کو تو بعد میں لیں گے، پہلے آپ سے میں اس میں اشارہ کی جو ہے مشق کرا لوں. ہاں جی، میں اشارے کرتا ہوں، آپ مجھے اسم اور اس وہ جو ہے اس میں اشارہ اور اس کا معنی بتائیے گا. ھذا معنی اور اللہ کے لیے سی. ھذا یہ، ہاں جی ھذا یہ. اور اگر یہ ہو ایک انگلش طرف، ہاؤلا نہیں، ذالک ذالک معنی وہ، اور اگر یہ ایک انگلی کروں میں اس طرح، ھذہ، ھذہ ہی، ھذہ ہی، ھذہ ہی یہ، یعنی مؤنث کی. اور اگر ایک انگلی اس طرح کروں لیفٹ ہینڈ سے، کیا ہوگا؟ تلک، تلک یعنی وہ، تلک وہ. ھذا یہ، ھذہ ہی یہ مؤنث، ذالک وہ، تلک وہ مؤنث. یہ ہو گیا واحد. اب آگے چلیں تو
تو اس کا جمع کا لیں. ادھر کے لیے جمع کیا ہوگا؟ ہاؤلائے. ہاؤلائے. اور ادھر کے لیے کیا ہوگا؟ ادھر بھی یہی ہاؤلائے ہی ہوگا. میں نے آپ کو پڑھایا نہیں لیکن اب میں بتا رہا ہوں. جمع کے صیغے دونوں کے ایک ہیں, کوئی فرق نہیں. مذکر کے لیے کہیں گے ہاؤلائے, مؤنث کے لیے بھی ہاؤلائے, صرف ہاتھ کا اشارے کا فرق ہے. ادھر کیا کہتے تھے جمع کے لیے, کیا کہتے تھے؟ اولائک. ادھر بھی اولائک ہی ہے, جمع میں کوئی فرق نہیں. اولائک ہاؤلائے. تو جمع کے صیغے تو آسان ہو گیا آپ کے لیے کہ جمع میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاؤلائے ہاؤلائے, ذالکا سوری اولائکا. فرق کیا ہے مذکر اور مؤنث کا؟ کہاں پہ فرق ہے؟ واحد میں ہے. جب یہاں کہتے ہیں ہاذا تو ادھر حاضے ہی کہنا پڑتا ہے. وہاں جب کہتے ہیں ذالکا تو ادھر تیسرا کہنا پڑتا ہے. لیکن جمع کے اندر کوئی فرق نہیں. ہاؤلائے ہاؤلائے, اولائکا اولائکا, صرف ہاتھ کا فرق. تو آئیے مذکر کے اشارے میں آپ کو بتا دوں. ہاذا ہاؤلائے, ذالکا اولائکا, یہ چار ہو گئے مذکر کے. مؤنث کے اشارے ہاذہ ہاؤلائے, تلکا اولائکا, یہ چار مؤنث کے. ٹوٹل یہ 6 اشارے ہیں پورے عربی میں. یہ ہے اس میں اشارہ صرف 6. آج آپ پکا کر لیجئے, آپ کے ہمیشہ کے لیے جو 6 ہو گئے. جہاں بھی قرآن میں آئے گا آپ فوراً پہچان لیں کہ حاذا آ رہا ہے تو مذکر کے لیے آ رہا ہے, حاذہ آ رہا ہے تو مؤنث کے لیے آ رہا ہے, اگر ذالکا آ رہا ہے تو مذکر کے لیے آ رہا ہے, اگر تلکا آ رہا ہے تو مؤنث کے لیے آ رہا ہے, اگر ہاؤلائے آ رہا ہے تو دونوں کے لیے, مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اولائکا آ رہا ہے تو وہ مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے مؤنث کے لیے. تو یہ جو ہے اس میں اشارت ہے. اب آ جائیے سوال جواب کی طرف. وَلِلَّهِ, ترجمہ کیجئے. اور اللہ سے, اور اللہ کے لیے, اور اللہ کی طرف. اے بی سی ڈی. اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. آئیے نومکم کے معنی بتائیے. نومکم, ان سب کی نیند, اس کی نیند, آپ سب کی نیند, میری نیند. اے بی سی ڈی. آپ سب کی نیند, آپ سب آپ سب کی نیند. بس سبحان اللہ کا ترجمہ ہوگا. اور اللہ بلند و بالا ہے, اور اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ بلند و بالا ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. اے بی سی ڈی. اللہ کی ذات پاک ہے. التحیات کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. تمام قولی باتیں, تمام ضروری چیزیں, اور تمام مالی باتیں, تمام ماضی دعائیں. اے بی سی ڈی. تمام اے اور ڈی. باتیں, اے اور ڈی سر. تمام قولی تمام قولی, تمام ضروری چیزیں اس سے مراد ہے. الطیبات کی کیا معنی ہے؟ سر اے اور سی. تمام خالص مال اور تمام پاکیزہ چیزوں کا خرچ کرنا. یہ بات ہوتا ہے زکوٰۃ, صدقات, وہ جو جہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. سلام علیکم کا ترجمہ کیجیے. رحمت ہو آپ پر, سلامتی ہو آپ پر, رحمت ہوگی آپ سے, سلامتی ہو مجھ پر. اے بی سی ڈی. بی سر سلامتی ہو آپ سب پر. گڈ. ورحمت اللہ کا معنی بتائیے. اللہ کی رحمت, اور اللہ کی سلامتی, اور اللہ کی رحمت, اور اللہ کی سلامتی, اللہ کی سلامتی. جی سر, اور اللہ کی رحمت. Good. برکت کا معنی کیا ہے؟ محفوظ رکھنا, ہر بلائی میں زیادتی ہونا, خیال رکھنا, کم ہونا. اے بی سی ڈی. ہر بلائی میں جاتی ہوں. تشہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ 2, 4, 3, 5. 3 یعنی سلامتی, رحمت اور برکتیں. تشہد کے بعد ورسولہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2, 1, 3, 6. 3. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پہ کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ حج کرنے کی, دعوت دینے کی, دعا بنو, نماز قائم کرنے کی, اور دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے کی. بی دعوت دینے کی سر. گڈ. تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے. کون سا؟ التحیات للہ, السلام علینا, السلام علیکم,
अय्युन नबी या अशहदु, कौन सा हिस्सा है जो ये डी हमें दीन की दावत देता है? सर डी है डी अशहदु, अशहद अशहदु, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ। ये हिस्सा में याद दिलाता है कि हमने गवाही देनी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुहु में क्या तालीम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए नमूने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, हमें दीन की दावत देना है। ABCD। अब्दुहु के क्या मायने हैं? आपने तो फरमाया। बी मिनहुमुल मोमिनून का तर्जमा कीजिए। हम का लफ्ज है। उन सब में मोमिन है, हमारे दरमियान मोमिनीन है, तुम में मोमिन है, उन सब के दरमियान मोमिन है। ABCD। ए मिनहुम, हम आया उन सब में, मिनहुम उन सब में, मोमिनून मोमिनीन है। रजी अल्लाह ताला के मायने बताइए। रजी अल्लाह के मायने बताइए। अल्लाह खुश हो रहा है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह राजी हुआ। ABCD। डी नाराजी हो। अल्लाह राजी हुआ, माजी का सीगा है ये। रदिया तो रदिया माजी का सीगा। इकरा किताबा का के क्या मानी? का लफ्ज आया है। अपनी किताब सीख, अपनी किताब सीखा, अपनी किताब पढ़, मेरी किताब पढ़। ABCD। सी मेरी काम। हाँ नहीं, अपनी किताब। मेरी का कहाँ से आएगा? मेरा तो होगा किताबी। या जब आएगा तब किताबी बनेगा। और हमने का तर्जमा कीजिए। रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए मुझ पर, और रहम कीजिए मुझ पर, और रहम कीजिए हम पर। ABCD। वरहमनी। सी हर्फ जर के बदलने से जो है क्या चीज बदल जाती है? सही होता है, मायने बदल जाते हैं। क्या ये सही है? कभी कभी गलत, मैं नहीं जानता। ABCD। क्या जवाब दुरुस्त है? कभी 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 सर बी नहीं। देखिए, आपको 4 बातें हमने बताई थी। पहली बात ये थी कि हर्फ जर जो होता है वो हर जबान का अलग-अलग होता है। फिर ये बताया था कभी हर्फ जर अरबी में तो होता है लेकिन तर्जमे में नहीं होता, और कभी अरबी में नहीं होता। और चौथा ये बताया था हर्फ जर के बदलने से मायने बदल जाते हैं। अब बताइए, सही, कभी कभी, गलत, मैं सही नहीं जानता। है सही 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 है सही कि हर्फ जर बदलने से मायने बदल जाते हैं, मायने तो बदल सही का जाते जवाब दुरुस्त है। जालिका की जमा बताइए। हुम, तिलका, उलाइका, हौलाइका, जालिका। ये जमा क्या होगा? बुलाएगा सर उलाइका। जमा तो दोनों का एक है। जालिका का भी जमा यही है, तिलका की भी जमा यही है। हाउलाई मोमिनून का तर्जमा कीजिए। ये मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो मोमिन है। ABCD। हाउलाई, वो सब हाउलाई मोमिन है, मोमिन है, वो सब मोमिन है। सर सी वो सब मोमिन ये सब मोमिन ये सब मोमिन है। वो कहाँ से आ जाएगा? हाजा ये, हाउलाई ये सब। ठीक है सर तर्जुमा कीजिए। वो हमारी किताब है। हाज़ा ही किताबुना, हाजा किताबुना, तिल का किताबुना, जाली का किताबुना। हाँ जी, ये बड़ा जी। वो हमारी वो किताब तो है है। ही नहीं, वो का है ही नहीं। हाजा किताबुना। हाजा के तो मैंने होता है ये किताबुना हम सब की। जाली का किताब होना। जालिका किताबुना, जालिका वो किताबुना हमारी, भी सही है। जालिका किताबुना वो हमारी किताब है। हाजा साले की जमा होगी उलाए का सालेहून, हाजा साले, हा उलाए सालेहून, जालिका साले। ABCD। हाजा की जमा सी बी तो हाजा वाहिद है। सी सही है कि हाजा की जमा हा उलाए होगा, सी तो ये सी सही है, हा उलाए सालेहून। उलाए का मुस्लिमून का तर्जमा होगा वो सब मुस्लिम है, ये सब मुसलमान है, वो एक मुसलमान है, यहाँ मुसलमान है। ABCD। उलाए का मुस्लिम, वो सब मुसलमान है। वो ये सब सब मुसलमान है। मुसलमान। वो आपने भी सुना। तर्जमा कीजिए। ये सब मुसलमान हैं। हाजा मुस्लिम, उलाए का मुस्लिमून, जाले का मुस्लिम, हाउलाए मुस्लिमून। ये सब का हाउलाई लफ्ज मुस्लिमून, हाउलाई मुस्लिमून। दुरुस्त पढ़ा। हाजा का मुअन्निस बताइए। हा, तिलका, या हाजिही। हाजा का मुअन्निस। हाजिही हाजिही हाजा
हाजा का मुन्नत हाज़िही है, दुरुस्त कहा। तर्जुमा कीजिए, ये नमाज है, हाजा सलात, हाज़िही सलात, जालिका सलात, एक सलात है, मुन्नस लफ्ज है, तो मुन्नस इसमें इशारा कौन सा है? ये तो मुज़क्कर इशारा है, हाजा जो है वो तो बी ये बी हाज़िही सलात, हाज़िही मुन्नस है, तो ये सलात गोल कराते हाज़िही पता चल रहा है सलात, मुन्नस लफ्ज है, तो हाज़िही ये के लिए हाज़िही आएगा नज़दीक, हाज़िही सलात भी दुरुस्त आपने कहा। तो आइए नुक्ता तालीम की तरफ चलते हैं। पहला होमवर्क हमारा क्या है? कुरान से खिलाफ। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राअल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम उससे ताल्लुक जोड़ना है, अगरचे कितना छोटा ही क्यों ना हो। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना उतना ही आसान होगा। पहला होमवर्क ये है, कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना, कम से कम 5 मिनट जो है देखकर, और 5 मिनट जो है उससे ज़बानी। ये जो है आपका मामूल होना चाहिए, जिससे जो है आपका ताल्लुक कुरान पाक से जुड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, सबक नंबर 8 के ख़त्म पर हमने 93 जो है अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान में तकरीबन 27,500 बार आते हैं, और इंशाल्लाह हमें जो है कितने अल्फाज सीखने हैं? 232। और ये देखिए आपकी बैटरी जो है कितनी तेजी से भरकर इतनी हो गई है, हमने निस्फ बैटरी के करीब जाना है, तो उसके कितना करीब आ गए हैं, जबकि हमारे अभी 11 सबक बल्कि 12 सबक रहते हैं, आज 8वां है तो 12 सबक रहते हैं, सिर्फ 8 सबकों में हम जो है इतनी तेजी से अपने टारगेट के करीब पहुंचे। तो 7 होमवर्क आपने याद रखते हैं, 2 तिलावत के हैं, यानी आप जो है मसहफ जो है उसको कहीं से भी खोलें और 5 मिनट के लिए जो है उसे पढ़ें, फिर बंद करके 5 मिनट तक जो कुछ आपको ज़बानी याद है या आपने जो पढ़ा है उस दौरान याद किया है उसको दोहराइए। उसके बाद 2 जो है आपके क्या हैं, वो किताब के हैं कि आपने ये जो आपकी टेक्स्ट बुक अगर हार्ड कॉपी है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप अपना एक प्रिंट बनवा लीजिए, और अगर प्रिंट भी नहीं बनवा पा रहे हैं तो फिर जो है सॉफ्ट कॉपी को जो है मोबाइल या इंटरनेट पे खोलें, और जो सबक आपने उस हफ्ते पढ़े हैं उनको 5 मिनट तक या 10 मिनट तक जो है उन्हें देखिए। और चौथा काम आपने क्या करना है, ये जो आपका पॉकेट बुक या शीट है जो फोल्ड हो जाती है, इसको आपने हर वक्त अपनी जेब में रखना है या जो अपने मेरी पर्स में रखना है, और जब हर नमाज से या तो पहले 2 मिनट के लिए निकाल के इसे पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, और या जो है नमाज के बाद पढ़िए, और दिन में 5 दफा पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, चंद हफ्तों में आपको जुबान में याद हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप इसे पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। याद रखिए ये कार्ड आपका अगली क्लासों में भी काम देगा, क्योंकि इसमें कुरान पाक में आने वाले 50% अहम अल्फाज शामिल हैं। 5वां काम आपने ये करना है, इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और क्वाइट का MP3 सुनना है, जो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, जिसमें पूरे 20 असबाक का जो है जो अहम अल्फाज का खुलासा दिया हुआ है, रिकॉर्ड किया गया है, और इस तरह आप अपने पूरे कोर्स को दोहरा सकते हैं। कम से कम हफ्ते में 1 बार कीजिए। अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, यानी कोर्स जब हम TPI करते हैं ना तो हम कहते हैं किसी को साथ मिलाइए या दूसरों के साथ मिलकर कीजिए। वो जो दूसरे है या दूसरा है जो साथी है आपका, उसके साथ कोर्स की बातें कीजिए कि जी आज हमने ये पढ़ा था, कल ये पढ़ा था, और पहले ये पढ़ा था, और ये इसमें ये चीज़ है। और नमाज में याद रखिए मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए, जैसे आमतौर पे 2-4 सूरतें याद कर ली, हर नमाज में हर रिकात में वही पढ़ लिए, नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता सूरतों की तादाद को बढ़ाएं, आयतें जो है याद करना शुरू करें, और अपनी नमाज की हर रिकात में मुख्तलिफ जो है सूरत या आयत पढ़ें। याद रखें आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का विद रखिए, क्या है अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद करें। तो ये पॉकेट साइज जो है उसको आप किसी ऐसी जगह पे भी लगा सकते हैं जहां आप ज्यादा काम करते हैं या ज्यादा नजर पड़ती बढ़ाते जाते हैं, उसे दोहराते रहें।
याद रखें, टीचर बनिए, जो कुछ आपने सीखा आसान है, जितना सीखा है इसे दूसरों को सिखाइए, और नहीं तो अपने बच्चों को सिखाइए, या अपने बुजुर्गों को सिखाइए, अपने बहन भाइयों को सिखाइए, रिश्तेदारों को सिखाइए, अपने कुलीग्स को सिखाएं। तो कुरान पढ़ना जो है वो आसान है, तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो क्लास का वक्त तो अभी रहता है 2-4 मिनट, आपके सवाल जवाब ले लेते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है? अभी दरमियान में एक सिस्टर कह रही थी कि उनका सवाल है, लगता है वो चली गई है। अगर सर मेरा क्लास में है, सवाल है। चले ब्रदर आप पूछिए, क्या सवाल है? हाँ, सर जैसे आपने कहा ना कि नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को सही से पढ़ें, तिलावत करें, तो सर हम इसे घर में थोड़ा बावाज़ बुलंद भी पढ़ सकते हैं सर? देखिए, जो बुलंद सुन्नत पढ़ने नमाज। वाली जो नमाजें हैं वो 3 ही है, फजर की है और मगरिब और इशा की। और ये भी जब आप जमात के साथ पढ़ रहे होते हैं तब आप बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, इनको कहते हैं जहरी नमाज। और बाकी जो है वो आहिस्ता पढ़ते हैं। अगर आप अकेले हैं तो बेशक आप जो है उसे कुछ बुलंद आवाज में इतना कि आप सुन ले, पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ कोई और भी है, दूसरे लोग हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, उस वक्त फिर जो है आप उसे आहिस्ता पढ़िए। नॉर्मली ये है कि आप 5 नमाजों को अपने तौर पे जब अकेले पढ़ रहे होते हैं तो एक ही, यानी जो है वो धीमी आवाज में या जो है हल्की आवाज में इतना पढ़ते हैं कि खुद आपको सुनाई दे, या वो जो है सिर्फ अदा हो रहा हो, वो आपको समझ आ रहा हो कि मैं ये कह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अब ये जो अत्तहियात है, इसका अच्छा, अत्तहियात का कोई इसको बाई पार्ट्स, अत्तहियात से कौली इबादतें, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। अत्तहियात, इसका माखज़ क्या है? जबानी, यानी जो कुछ आप जबान से कहते हैं, कौली तो समझाने के लिए उसने लफ्ज ले लिया है। ये असल तो हयात से है। हयात के मानी होता है तसलसल, गुजर, एक चीज का मुसलसल होना। तो वो क्या है? आपका सांस चल रहा होता है। जिंदगी की इलामत क्या है? आपका सांस है, वो चल रहा होता है। तो ये जब आप सांस के साथ जिक्र करते हैं, जब बोलते हैं, तो आपकी आवाज होती है। ये जो कुछ हम बोल रहे होते हैं ये बेसिकली आवाज होती है। क्या होता है? वो जो सांस हम निकालते हैं वो आवाजों में कन्वर्ट होता है। यानी बेसिकली हयात के मानी है एक कंटिन्यूटी है किस चीज की? हवा के जिस्म के अंदर जाने आने के अमल को हया कहते हैं। हया क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ द जो है रेस्पिरेशन है, यानी एक सांस लेने के अमल को हया कहते हैं, हयात। जैसे ही वो अमल खत्म हुआ, हयात खत्म हुई, मौत होगी। मौत क्या है? जब आपकी हरकत रुक जाए, आपकी आवाज रुक जाए, आपकी सांस रुक जाए, तो उसको हम कहते हैं ये मर गया, मौत होगी। तो जब तक आप जिंदा है तो आप क्या करते हैं? सांस ले रहे हैं। ये जो सांस ले रहे होते हैं इसी से आवाज बनती है। तो जब आवाज बनती है उसको हम कहते हैं ये कॉल है, बात है, गुफ्तगू है जो वो कोई कर रहा है। तो ये वहां पे जाके लिंक होता है। यानी जिंदगी का असल लफ्ज है हया। हया के मानी है जिंदगी, और जिंदगी